السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بسائی ہے اور اس میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، اور دنیا میں انسان آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس آزمائش کے بعد جو لوگوں کے اعمال ہوں گے ان کی بنیاد پر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے۔ تو سب سے بڑی دنیا میں آزمائش یہ ہے کہ انسان شیطان کے پھندے میں پھنسنے سے بچ جائے اور اللہ رب العالمین کی چوکھٹ پہ جھکا رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اللہ کو سمجھے اور اللہ سے متعلق عقیدے کو سمجھے۔ لوگوں نے اتنا بڑا فساد پھیلا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا نہیں ہے، اور پھر غیر اللہ کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں اور جا کر وہاں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میری سندا نہیں تے تیری موڑدا نہیں تے میری تیرے اگے تے تیری اودے اگے، جب کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے جب میرے متعلق تجھ سے پوچھیں، سوال کریں تو ان سے کہہ دے کہ انی قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ کوئی کسی وقت میں، رات کے کسی پہر میں، دن کے کسی گھڑی میں، کوئی کسی زبان کسی بولی میں، کوئی اکیلا کوئی اجتماعی مل کر لاکھوں ہزاروں اربوں، جب چاہیں یہ دروازہ کھلا ہے، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، وہ مجھے پکاریں، میں ان کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ لیکن گمراہی پھیلانے والے کہتے ہیں نہیں، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم ڈائریکٹ چلے جائیں؟ لہذا اس میں تو کسی وسیلے کی ضرورت ہونی چاہیے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو، ہم گناہ گاروں کی بات اللہ تک پہنچا دے۔ حالانکہ سوچنے اور عقل اور فہم کی بات یہ ہے کہ جب تم کسی نیک بندے کو اپنی درخواست دیتے ہو کہ یہ اللہ تک پہنچا دو، تو ذرا سوچئے اور ایمان کے ساتھ جواب دیجئے کہ آپ کی آواز پہلے بندے تک پہنچتی ہے کہ اللہ تک؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے، گمراہی میں پڑ جاتا ہے، وہ انتہا درجے کا بے وقوف ہو جاتا ہے۔ مدینے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، تو انہوں نے نماز استسقاء کا ارادہ فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے اور اللہ سے کہا ہے مولا کریم، جب تیرا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھا
تو ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، اے اللہ تو بارش نازل کرتا تھا، آج وہ ہم میں نہیں ہے، تو ہم ان کے چچا عباس کو لے کے آئے ہیں، یہ ہم میں بزرگ ہے، یہ دعا کرتا ہے اللہ تو قبول فرما اور بارش نازل فرما دے۔ اگر کسی فوج شدہ سے اس طرح وسیلے کے ساتھ دعا کرنا جائز ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو دین سمجھ نہیں آیا۔ خواہ اللہ سے لوگوں کو دور کر دینا۔ اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے نا اس موقع پر، کیوں خائل رہیں خالق و مخلوق میں یہ پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ اللہ سے ڈائریکٹ کال ملانے دو اللہ کے بندوں کو، یہ پیران کلیسا کو ہٹا دو راستے میں سے، یہ خواہ راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے بندوں کے۔ تو کسی بے جان، کسی مردہ، کسی نبی، کسی پیر، کسی پیغمبر اور کسی نیک ہستی کا وسیلہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ یہ چند دن پہلے ہمارے یہ پڑوس میں بڑی دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور اس کو کہتے ہیں داتا صاحب۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا نام علی حجویری تھا، اللہ پاک اس کی قبر پہ رحمت کرے۔ وہ جب تک زندہ رہا اللہ کا پتہ دیتا رہا۔ ان اللہ کے نیک بندوں نے کبھی بھی اپنے ہاتھ نہیں چموائے، اپنی قدم بوسیاں نہیں کروائیں، اپنے در پہ لوگوں کو نہیں چکایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا ہوئی، اماں مریم سلام اللہ علیہ کی پوجا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب ان سے پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ لوگ آ کے تمہاری عبادت اور پوجا کریں، تمہیں عالم الغیب سمجھیں، تمہیں لجپال سمجھیں؟ تو وہ کہیں گے اللہ انت علام الغیوب، تو غیبوں کا جاننے والا ہے، تو جانتا ہے کہ ہم نے تو یہ حکم نہیں دیا تھا، نہ ہم نے یہ تعلیمات دی تھی۔ تو اللہ کے سارے نیک بندے قیامت والے دن ان سے بالکل بیداری اور برات کا اعلان کر دیں گے جو اللہ کے علاوہ لوگوں کو جا کے پکارتے ہیں۔ تو جو وسیلہ جائز ہے وہ ہے کسی نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے ہاں پیش کرنا، جیسا کہ وہ 3 بندوں کا واقعہ مشہور ہے جو غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اپنے رب کے حضور پیش کیا تھا۔ کسی نے کہا یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، ایک دن دور چلا گیا، لیکن جب میں واپس آتا تو سب سے پہلے بکریوں کا دودھ اپنے والدین کو پلاتا۔ ایک دن میں آیا لیٹ، وہ سو گئے، میں ساری رات پیالہ لے کے کھڑا رہا، جب وہ جاگے تو میں نے دودھ پیش کیا۔ اللہ یہ عمل میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا اور کوئی میرا مشن نہیں تھا۔ تو غار سے پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ دوسرے نے کہا یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا تھا، اس نے میرے پاس مزدوری کی تھی، میں نے اس کی مزدوری سے کچھ کاروبار کیا تھا، تو جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ تیری مزدوری سے کام کیا تھا، یہ سارا مال لے جا، یا اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ تیسرا کہنے لگا یا اللہ میں اپنے چچا کی بیٹی پر بے ایمان تھا، میں نے پیسوں کے لالچ میں اسے بدکاری کا منصوبہ بنایا، لیکن جب میں اس کے قریب گیا تو کہنے لگی قالت اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا۔ یا اللہ جب تیرا نام آیا تو میں ڈر گیا۔ تو ان لوگوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے اس اندھیری غار سے نجات دے دی۔
پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ غفار ہے، اللہ قہار ہے، جبار ہے، غفور ہے۔ ان ناموں کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے لیے راستے میں کوئی چیز نہیں ہے، اللہ قریب ہے۔ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اگر ایسے مقامات پر جایا جا سکے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ بھی ایک لمبی فہرست ہے۔ ایسے اوقات ہیں جن اوقات میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، ان اوقات کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ حرام کھانے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات تھے، جو دعا کرتی اللہ قبول کرتا۔ کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، زور سے دبایا اور میرے لیے دعا کی، یا اللہ سعد کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ اور پھر مجھے نصیحت کی کہ اے سعد، میں نے تیرے لیے دعا کر دی ہے، اب زندگی میں اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ ڈال۔ اللہ رب العالمین ہمیں خالص اور مخلص ہو کر اپنے اللہ ہی کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا